بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورہ رحمان کی ایک خاص آیت کی تسبیح ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر اسے زندگی میں صرف ایک بار بھی خلوص دل سے کر لیا جائے تو اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں، بندشیں دور ہو جاتی ہیں اور رزق میں کشادگی و برکت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہی سورہ رحمان کی بس یہ ایک آیت پڑھ لینا، آج ہی معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا انشاءاللہ۔ تنگی کے خاتمے اور اللہ کی رضا سے گھر میں لڑائی، جادو ٹونے، ہر طرح کے مسئلے کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی ایک آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایک آیت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سماعت کریں۔ ناظرین محترم، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی میں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت ہے، اگر اس سورت کی ایک آیت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو رزق میں برکت اور عزت کی فراوانی ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے تنگی کے خاتمے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے برکت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ہر سورت اپنے اندر شفا اور رحمت کا خزانہ چھپائے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر سورہ رحمان، جسے قرآن کریم کی زینت کہا گیا ہے، اس کی تلاوت سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ انسان کے گرد ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دیتی ہے جسے کوئی شیطانی طاقت یا جادوگر نہیں توڑ سکتا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وظیفہ دراصل اللہ کے اسی وعدے پر یقین کا نام ہے۔ رزق کی تنگی اکثر انسان کے اپنے اعمال یا آزمائش کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہر تنگی کا واحد حل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اور قرآنی آیات کا ورد رکھتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں جہاں مہنگائی اور معاشی مسائل نے ہر انسان کو پریشان کر رکھا ہے، وہاں ایسے نورانی اعمال ہی ہیں جو ہماری کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وظیفہ تبھی اثر کرتا ہے جب دل میں مکمل یقین ہو کہ میرا رب میرے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ اگر آپ کے دل میں رائی برابر بھی شک ہو تو عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مصلی پر بیٹھتے وقت دنیا سے ناطا توڑ کر صرف خالق کائنات سے لو لگائیں۔ ناظرین محترم، آج سب کام چھوڑ کر بس یہ ایک آیت پڑھ لینا،
جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ نے بالکل اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تنگی کے خاتمے کی برسات ہو جائے، رزق میں برکت ہی برکت آ جائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن اللہ کا فضل ختم نہ ہو، رزق انسان کی ضرورت ہے، سکون نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کریں۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، بے حد چھوٹا سا اور آسان سا وظیفہ جو آپ کی پریشانی بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے، تو ناظرین محترم یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو دوسرے دن بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، سورہ رحمان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے، درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام کوتاہی احسانات ایسی چیز نہیں۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو ضرر اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتے ہیں اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی آسائش اور اثاثوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری مادی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے آقا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، نماز کے آخر میں، اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع بھی ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے، آپ کو کوئی بڑی ضرورت درکار ہے وہ مانگ لیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے اور آپ اپنی اولاد کو تابع کرنا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے بھی پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کیجیے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے تو توجہ کیجئے گا۔ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا،
اسی طرح سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین کرام وہ وظیفہ ہے یا رزاق۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں گے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو برکت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ سورہ کوثر آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اور وہ وظیفہ سورہ رحمان کی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین کرام چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھو گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں والی آپ نے اس آیت کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 بار۔ پھر دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری مشکلات ساری حاجات اللہ کو بتانی ہے اور ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری بدعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت تندرستی اور انسان کا ایسا اخلاق اور باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا دل، اس کا حسن و جمال اور عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی کا علم، اس پر حسن اور یقین اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر مصائب اور غم کو دور کرنا ہے۔ ناظرین کرام سورہ رحمان میں 31 بار ذکر فرمایا ہے
اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ حاضرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رزق میں، کاروبار میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، مال و جان ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔